www.attableek.com, the reviver of Iman. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، میں سب سے پہلے آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنی بہت زیادہ مصروفیات کے باوجود، کہ مجھے معلوم ہے میں بھی مدرس ہوں کہ اس وقت درس کا سلسلہ ہوتا ہے، کسی مدرس کو چھٹی لے کر آنے میں دشواری ہوتی ہے، ہماری زندگی مدرسوں میں گزری تو میں اس بات سے واقف ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے آپ حضرات کو اس لیے تکلیف دی ہے. میرے محترم بھائیوں، ایک عرصے سے میرے دل میں ایک بات یہ آ رہی ہے کہ ہمارے گجرات میں تقریباً 60 مدرسے ہیں دارالعلوم گجرات میں. اب ظاہر بات ہے کہ کتنے مدرسین ہر ایک مدرسے میں، لیکن میں یہ میرا تاثر ہے، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ میں جو سوچوں وہ صحیح ہو. میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ ہمارے علماء بہت محدود پیمانے پر زندگی گزار رہے ہیں. ایک مخصوص دائرے میں انہوں نے اپنے آپ کو گھیر رکھا ہے، سبق پڑھاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں. اس وقت کے حالات پوری دنیا میں جو ہیں، میں صرف ہندوستان کی بات نہیں کرتا، پوری دنیا، امریکہ سے لے کر چائنا اور سب جگہ، رشیا، ہر جگہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح اسلام کو ختم کیا جائے، کس طرح مسلمانوں کو نیچے گرایا جائے، ان کے مورل کو بالکل ان میں یہ احساس پیدا کر دیا جائے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے لیے باقاعدہ اسکیمیں بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر ہمارے ملکوں کو تہس نہس کر دیا گیا. بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے، لیبیا ختم ہو گیا، افغانستان بالکل ختم ہو گیا، یمن کو توڑ رہے ہیں، سیریا میں 2 لاکھ سے زیادہ انسانوں کو قتل کر دیا گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، عورتیں اپنا ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں. ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، مجھے اس پر ابھی بیان کچھ کرنا نہیں ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں اور ہمیں کس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر روز ایک نیا پروگرام، ہر روز. ایسے حالات میں سب سے زیادہ اگر کوئی آدمی کام کر سکتا ہے یہ علماء دین کر سکتے ہیں. امت کو بچانے کا کام علماء ہی کر سکتے ہیں، لیکن وہ علماء کہ جو حالات پر نظر رکھتے ہوں، جن عالموں کو خبر ہی نہ ہو کہ پچھلے دنوں جو حالات پیش آئے تھے اس میں ہمارے اکابرین نے قوم کو کس طرح نکالا. اکبر کے زمانے میں پورے ملک میں دین الہی چلایا گیا اور بالکل امید تھی نہیں کہ اس ملک میں کوئی اسلام آگے بڑھے گا. وہ تو پوری طاقت تھی گورنمنٹ کی، مغل سلطنت کی، لیکن ایک اللہ کا بندہ سالن شریف میں بیٹھا وہاں چپ چاپ، اور انہوں نے مکتوبات کے ذریعے سے امیروں کو دعوت دی، فوجیوں کو دعوت دی، علماء کو متوجہ کیا کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو، مختلف طبقات کو خطاب کیا مثل دلفِ ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت مؤثر انداز میں. حکومت کے ساتھ لڑائی بڑائی نہیں کی مجدد صاحب نے، ذہنوں کو بدلنے کی محنت کی اور ایک نسل تیار کی. حضرت مجدد صاحب نے خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے صاحبزادے تھے اور ان کے خلفاء
حضرت مدنی صاحب نے اپنے خلفاء کو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بھیج دیا، تم بنگال چلے جاؤ، تم فلان جگہ چلے جاؤ، اور وہاں بیٹھ گئے خاموش۔ جہانگیر کے آتے آتے اس ملک کا نقشہ بدل گیا، اور انگریز حیران کہ کیسے ہوا، اکبر نے اس طرح کام کیا تھا اور پھر یہ پلٹا کیسے کھا گیا کہ پھر اسلام کی طرف آ گئے یہ لوگ۔ لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں لگ سکا کہ یہ اس سرہند کے فقیر نے کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا گہرا علم دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق اور دین و شریعت کا گہرا فہم اور علم، اتباع سنت۔ انہوں نے اتنی محنت کی کہ اس ملک میں اسلام کے قدم جما دیے۔ پھر انگریزوں کا دور آیا، اتنے قتل عام ہوئے ہیں، اتنے قتل عام ہوئے ہیں کہ پورے پنجاب تک تمام درختوں پر علماء کی لاشیں لٹکتی تھی اور مایوسی کے گھڑے میں دھکیل دیا، اوقاف بند کر دیے۔ مسلمانوں کے جو بڑے بڑے اوقاف تھے وہ بند، مسلمانوں کی بڑی بڑی جائیدادوں پر قبضہ کر کے ان کو بے دخل کر دیا انگریزوں نے۔ بہت خراب حالت تھی 1857 میں۔ ہمارے اکابر نے کچھ تھوڑے سے مقابلے کی کوشش کی شاملی کے میدان میں، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہو پائی۔ فوراً انہوں نے اپنا رخ بدل دیا کہ نہیں، اب ہتھیاروں سے ان سے مقابلہ نہیں کرنا، اب ہمیں اپنی چال بدلنی پڑے گی۔ تب وہ شروع ہو گیا، انہوں نے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ اتنی بڑی قوت انگریزوں کی، اور اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے کیا کام شروع کیا؟ دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا اور اس میں ایسے افراد بنائے کہ جن کے دلوں کے اندر انگریزوں کا اور انگریزی سلطنت کا بغض پیوستہ ہو گیا۔ ایسے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی محنت کی، حضرت شیخ الہند کو تیار کیا، حضرت مولانا احمد حسن امروہی کو تیار کیا، اپنے بعد دوسرے شاگردوں کو تیار کیا، اور انہوں نے مختلف جہاد میں کام کیا۔ ایک طرف تو مناظرے کیے پادریوں کے ساتھ اور ان کو شکست دی، بھاگنے پر مجبور کیا۔ ایک طرف انہوں نے کتابیں لکھی، ایک طرف یہ مدارس کا جال بچھانا شروع کیا۔ دیوبند میں کیا مظاہروں میں ہوا، سہارنپور میں ہوا، وہ امروہہ میں مدرسہ قائم کیا، مراد آباد میں۔ حضرت یہ چاہتے تھے کہ پورے ملک میں ان مدرسوں کا جال بچھا دیا جائے۔ مدرسے کے جال اس لیے بچھانا تھا کہ اس میں ہم ایسے افراد تیار کریں کہ جو استعمار کو سمجھے۔ اب ہمارے یہاں مدرسے بہت ہو گئے، لیکن ہمارے اساتذہ اور ہمارے طلبا جو نوجوان بچے ہیں، وہ میرا اپنا احساس ہے کہ بالکل نہیں پڑھتے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہیں جانتے، حضرت مولانا مدنی کے بارے میں نہیں جانتے، تو یہ صورتحال ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے تھوڑے دن پہلے بھی یہاں سب کو جمع کیے، تقریباً 1200 علماء یہاں آئے تھے اسی مسجد میں بھی تھوڑے دن پہلے۔ پھر ہم نے زون بنائے کہ کیسے گجرات میں ہم کیسے قابو پائیں، تو یہ 12 زون بنا دیے۔ ایک تو حلقہ پالنپور ہے جس میں نام مفتی ثناء اللہ صاحب کا ہے، حلقہ احمد آباد میں مفتی کڑی صاحب کا نام ہے، حلقہ ہمت نگر میں قاری عبدالستار صاحب کا نام ہے، حلقہ بڑودہ میں مفتی فرید جمبوسر یا ان کے ساتھ کوئی دوسرے ہو جائیں جمبوسر والے، وہ مفتی سلمان صاحب آئے ہیں وہ نام لے لیں، حلقہ بھروچ میں مولانا اقبال صاحب ٹنکاری ہیں، حلقہ کوسمبا میں مولانا حمزہ صاحب ہیں یہاں جو پڑھاتے ہیں، کرکے سر میں مفتی ایران ہیں، حلقہ سورت میں مفتی طاہر صاحب ہیں، حلقہ ڈابل میں مفتی ابو بکر صاحب ہیں، لونا واڈا کے مولانا عطا اللہ صاحب ہیں آئے ہیں، حلقہ کاٹیاواڑ میں مفتی حنیف صاحب ہیں، وہ تشریف لائے ہوئے ہیں،
جی اور علی پور کی طرف یہ ہمارے کاتب صاحب ہیں، یہ 12 حلقے ایسے بنائے ہیں. ویسے حلقے پالنپور میں مدارس کے نام زیادہ ہیں. اب مثلا مفتی ثناء اللہ صاحب کا نام ہے، ان کے ماتحت میں ہم نے یہ اتنے دارالعلوم رکھے ہیں: کاکوسی، چھاپی، ماہی، کالیڑا، گٹھامن، رتن پور، پٹن اور دیگر مدارس پالنپور. ہو سکتا ہے کہ تنہا وہ اتنے مدرسے میں نہیں کانٹیکٹ کر سکے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ دوسرے معاونین کو رکھ لیں. اس لیے ایک فارم ہم نے یہ رکھا ہے کہ دارالعلوم کا نام، اور پھر اس میں ہر دارالعلوم کے اندر 3 فون نمبر ہیں ہر دارالعلوم میں، وہ لکھ کر یہاں بھیجا جائے. اور ہم نے ایک مرکز یہاں قائم کیا کروڑ میں. اس کا نام صرف اتنا رکھا ہے کہ بزم مبادلۃ الثقافہ. بزم مبادلۃ الثقافہ. مبادلۃ الثقافہ یہ ہے کہ مجھے جو معلومات ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں، آپ کے پاس جو معلومات ہے وہ میرے پاس. یہ کام میں نے بہت پہلے سے شروع کیا. میں کافی دنوں سے کتابیں مدرسوں میں بھیجتا رہتا ہوں، لیکن اندازہ مجھے یہ ہوا کہ میرا جو منشا ہے اس منشے کے مطابق وہ کتابیں پڑھوائی نہیں جا رہی. یہ جو حلقے بنائے گئے ہیں اس میں ہم یہ چاہتے ہیں، میں نے اس لیے آج آپ کو تکلیف دی کہ میں کھل کر یہ بات کروں کہ یہ کتابیں صرف اس لیے نہیں ہیں کہ آپ پڑھ کر اتر دیں کتب خانے میں. جیسے احمد آباد سے بھی مجھے خط ملا کہ بھائی مفتی طاہر مولانا یحییٰ صاحب کو آپ نے جو کتاب دی وہ ہم نے کتب خانے میں رکھ دی، آپ کے کتب خانے سے خط آئے. تو میرے بھائی میں نے کتب خانے میں داخل کرنے کے لیے نہیں دی، یہ کتاب اس لیے دی تاکہ آپ اپنے مدرسے میں جن اساتذہ کے بارے میں یہ سوچیں کہ ان میں کچھ درد ہے اور یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں قوم کے بارے میں، اور ان کی معلومات میں ہمیں اضافہ کرنا ہے. بغیر معلومات میں اضافہ کیے ہوئے کوئی آدمی دنیا میں کام نہیں کر سکتا. فیلڈ میں کام وہی آدمی کر سکتا ہے کہ جس کے پاس کچھ علم کا ذخیرہ ہو، جو اپنے اسلاف کے پورے کارناموں سے واقف ہو. تو ایک فہرست بنائی مولانا، یہ فہرست سب کے پاس جائے گی. یہ تو میں نے اپنے طور سے فہرست بنائی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہر مدرسے میں 2-3 عالموں کا آپ انتخاب کریں، ان کو کم سے کم اتنی کتابوں کا مطالعہ کروا دیں، یہ جو لمبی فہرست ہے، اور اپنے مستقل ایک شعبہ بنائے کمرے میں، ایک کتب خانے کا. مدرسے کتب خانے سے الگ ہے یہ. اور اس میں ان کتابوں کا پہلا کام تو سیرت النبی سے ہمیں واقف ہونا ہے. سیرت النبی پر ابھی جو نئی کتابیں نکلی ہے جو عرب علماء نے لکھی ہے، اس میں دروس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. جیسے فقہ السیرہ ہے، ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کی کتاب ہے السیرۃ النبویہ دروس و عبر. اس میں یہ بتایا ہے کہ اس واقعے سے ہم کو کیا عبرت لینی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا تو آخر اس کا کیا نتیجہ نکلا اور ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے. تو ہمیں طلبا کو یہ بات بتانی ہے. سیرت سب سے پہلا کام تو ہمارا سیرت کو پڑھنا ہے. اور سیرت میں مختلف کتابیں ہیں، ایک دو نہیں، کئی کتابیں ہیں جتنی جس کو مل سکیں، اور جہاں نئی چیز ملتی ہو پڑھیں. اندازہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کیسے انقلاب پیدا کیا. آپ کہتے ہیں تنہا تھے مکہ کی سرزمین پر، پورا عالم کفر میں بھرا ہوا تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کام کیا. تو سیرت پڑھنے سے ہی تو پتہ چلے گا. تو سیرت ہے. پھر حیات الصحابہ مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا یوسف صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر صحابہ کے ان واقعات کو ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے صحابہ نے دنیا میں کام کیا ہے، اور اسی لیے وہ ہر عشاء کی نماز کے بعد اس کا سناتے نظام الدین میں بھی. اور حضرت کی خواہش تھی کہ پورے ہندوستان میں حیات الصحابہ پڑھی جائے. اب وہ اردو میں بھی ہو گئی ہے، عربی میں ہو گئی ہے، اور عربوں نے بھی اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا. عربوں نے اس پر جو تبصرے کیے ہیں بہت عجیب و غریب ہیں.
حیات الصحاب حضرت مولانا صاحب کی. پھر مولانا علی میاں صاحب کی تاریخ دعوت و عظیمت ہے. تاریخ دعوت و عظیمت پڑھنے سے ہم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہر دور میں جو ہمارے علماء تیار ہوئے انہوں نے امت کو کس طرح رہنمائی کی، ان کا فکر کیسا تھا. امام تیمیہ کھڑے ہوئے، ابوالحسن اشعری کھڑے ہوئے، اور اسی طرح دوسرے حضرات ہوئے. مولانا علی میاں صاحب نے حسن بصری سے لے کر شروع کیا ہے تو مجدد صاحب تک، مجدد صاحب تک پورا سلسلہ ہر طالب علم کو ہمارے یہ پڑھنی چاہیے تاریخ دعوت و عظیمت، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے بزرگوں نے اس طرح کام کیا ہے. بہت عمدہ انداز سے مولانا علی میاں صاحب نے تاریخ دعوت و سیرت سید احمد شہید پڑھنی چاہیے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح مقابلہ کیا. تذکرہ شاہ اللہ، حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کے سیاسی خطوط بھی چھپے ہوئے ہیں. حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی خطوط کیا ہوا، انہوں نے لکھے، بہت سے لوگوں کو خطوط لکھے کہ بھائی انگریز آ رہے ہیں، تمہارے اوپر کیا مصیبت آنے والی ہے، ذرا سوچو. تو ہمہ جہتی کام کیا شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ. تو شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، اور تذکرہ مجدد الفسانی پڑھنا ہے، تذکرۃ الرشید ہے، تذکرۃ الخلیل ہے. امام محمد قاسم نانوتوی، حضرت نانوتوی نے کوئی معمولی کام نہیں کیا، بہت بڑا کام کیا ہے حضرت نانوتوی نے. یہ دارالعلوم دیوبند جو ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے استاد نے اسی سبق پڑھانے کے لیے مدرسہ قائم نہیں کیا، وہ افراد تیار کرنا چاہتے تھے کہ ایسے افراد تیار کریں جو خوب معلومات رکھ کر اسلام کا مقابلے کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. بھائی میں اچھی تنخواہ مل گئی کسی مدرسے میں، میں حدیث شریف پڑھا رہا ہوں، میں فقہ کی کتاب پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم بہترین تنخواہ لے کر مدرسے میں سو جائیں. ہمیں تو کام کرنا ہے، امت پر نظر کرنی ہے کہ کس طرح کام ہوتا ہے. ایسے ایسے افراد تیار کرنے ہیں کہ اپنی محنتوں کا پھل سامنے لا کے دیکھیں کہ یہ کرسی منگائے آپ کے لیے کرسی. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سوچ سمجھ کر دارالعلوم دیوبند کو ملنے ڈالے. ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے پر پوتے ہمارے یہاں موجود ہیں. حضرت مولانا سفیان صاحب، مولانا سالم صاحب کے صاحبزادے جو دارالعلوم وقف کے محتمم ہیں، اور ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ حضرت نانوتوی کا ہم لوگوں پر احسان ہے. میں نے ابھی حضرت سے کہا کہ جامعہ قاسمیہ میں آج یہاں جمع ہونا یہ بھی نیک فعلی ہے، اس لیے کہ جامعہ قاسمیہ نسبت حضرت نانوتوی کی طرف. جب یہ مدرسہ قائم ہو رہا تھا تو بات چلی مشورے میں کہ بھائی مدرسے کا نام کیا رکھا جائے. تو یہاں کے نوجوان جو ہیں جو کام کرنے والے وہ میرے پاس آیا کرتے ترکے سر مشورے کے لیے کہ کہاں مدرسہ بنائیں، کس طرح کی عمارت ہو. تو ہم نے ان کا بھی میں خود آتا ہوں کھروڑ میں آیا اور میں نے 5-6 جگہ دیکھی. وہاں اسٹیشن پر جگہ دکھلائی، بادی کی طرف دکھلائی، دوسری میں نے کہا نہیں. پھر یہ جگہ میں نے پسند کی اور یہ بھی طے کر لیا کہ اساتذہ کے مکان کہاں ہونا چاہیے اور بورڈنگ کدھر ہونی چاہیے، مسجد کہاں ہونی چاہیے. اور یہ کہا کہ اس مدرسے کا نام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے جامعہ قاسمیہ عربیہ رکھو. نسبتوں کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے، بہت بڑا فرق پڑتا ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ ہمارے اکابرین نے ایسے مدرسے قائم کر کے اس ملک میں اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے، اور ہمیں وہ کام ان مدرسوں میں کرنا ہے. یہ یاد دہانی کرنی. ہمیں صرف تنخواہ لے کر نہیں جانا ہے، یا ہمیں
کوئی آرام کی کوئی جگہ مل جائے کسی، یہ ہمارا منشا نہیں ہے میرے بھائی، ہمارے بزرگوں کا بالکل یہ منشا نہیں تھا۔ اگر یہ منشا ہوتا تو بڑی بڑی تنخواہیں ہمارے بزرگوں کو پیش کی گئی تھی، بڑی بڑی، اس زمانے میں جہاں ان کے پاس 1500 روپے نہیں بلکہ 15 روپے تنخواہ، 15، اور ان کو بڑی تنخواہ کی آفر کی گئی تو انہوں نے کہا نہیں تھا، ہمیں تو اتنی تنخواہ ہے اس میں گزارا ہو جاتا ہے، ہم کیا کریں گے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بھائی مجھے تو اتنی تنخواہ مل رہی تو اس سے میرے طلباء کے ساتھ میں، تو کہا کہ آپ کی طلباء کو بھی ہم بلا لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے طلباء کو آپ بلا لیں گے، لیکن میرے یہاں ایک بیری کا درخت ہے وہ میں کھایا کرتا ہوں۔ ان کا منشا بیر کھانا نہیں تھا، لیکن مولانا یعقوب نانوتوی کی زندگی کو ہم پڑھیں کہ اس شخص نے نانوتا میں جو پیدا ہوا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ ابقری شخصیتیں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں پیدا ہوئی، بڑی جنس قسم میں ابقری شخصیتیں دیوبند میں، نانوتا میں، گنگوہ میں، امبیٹا میں، ایسے قصبے۔ حضرت فرماتے تھے کہ عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں اللہ تعالیٰ نے ابقری شخصیتیں پیدا کی، اور انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ اگر ہم ان کے نہج پر چل کر ٹھان لیں کہ ہمیں اس ملک میں نوجوانوں کو بنانا ہے، اور خاص طور پر ہمارے پاس جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کا ذہن تیار کرنا، تو رات دن پھر ہم محنت کریں۔ تو میں پوری فہرست صاحب کے سامنے کرنا نہیں چاہتا، یہ سب کو دے دیے، سب کے پاس یہ جتنے نمائندے آئے ہیں سب کی فہرست دے دی ہے، اور وہ فارم بھی دے دیا ہے کہ جس میں مدرسے کا نام، مقام مدرسے کا پتہ، پن کوڈ نمبر، اور اس کو ہم نے مرکز بنایا کھروڑ کو۔ حضرت مولانا صدر رہیں گے حنیم صاحب، اور حضرت کے کیونکہ بہت مصروف ہیں تو حدیث شریف پڑھاتے ہیں، سفر بھی ہوتے ہیں، تو حضرت اپنے ساتھ 2-3 معاونین کو رکھیں گے۔ تو یہ وقتاً فوقتاً آپ حضرات سے کانٹیکٹ کریں گے کہ بھئی جو کتابیں آپ تک پہنچی یا آپ نے منگوائی ہو تو اس کو پڑھوایا گیا کہ نہیں، اس کے کیا اثرات ہیں۔ جب تک ہم ایک دوسرے سے مضبوط، یہ جملہ جو ہے میں نے لکھا ہے جو مبادلۃ الثقافہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ معلومات کو ایک دوسرے تک پہنچانا۔ مجھے جو چیز معلوم ہے وہ آپ تک میں پہنچاؤں، آپ کو جو معلوم ہے آپ مجھے پہنچائیں۔ تو اس دن بھی ہم نے کچھ کتابیں یہاں سین میں رکھی تھی جو ہمارے کتب خانے میں تھی، جو بہت سے کتب خانے میں یہاں نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کتابیں چھپی ہوئی ہے اور اس کو ہمیں منگوانی ہے۔ بہت سے لوگ کتابوں سے ہی ناواقف ہیں، اچھی اچھی کتابیں چھپ رہی ہیں اور ہمارے علماء سے واقف نہیں ہیں، شروحات سے واقف نہیں ہیں۔ تو اس لیے اچھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی کتاب ملے تو ہم تمام مدرسوں میں پہنچائیں، لیکن اب ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہو سکتی کہ ہم لوگ 200-300 کتابیں تمام مدرسوں میں بھیج دیں۔ تو ہم نے حلقے اس لیے بنائے ہیں کہ ہم ہر حلقے میں جو اپنی پسندیدہ کتاب ہے وہ بھیجیں گے، وہ حلقے کے ذمہ دار دوسری کتابیں خود خریدوائیں اپنے اپنے دوستوں سے، اور پھر وہ اپنے متعلقہ مدرسے میں، ہر مدرسے میں مولانا 2-3 آدمی کا انتخاب، زیادہ نہیں۔ مثلا چھاپی میں آپ کو یہ ہے کہ یہ 2-3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو ذوق ہے پڑھنے کا، تو آپ نے انتخاب کر لیا، ان کے نام لکھ دیے، ان تک پہنچائیں کتابیں۔ ہر حلقے میں ایسے لوگ ہیں جو کتابیں خرید کر علماء کو دے سکتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے علماء کی تنخواہیں بہت کم ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی مولوی لوگوں کو یہ کتابیں سب پڑھنی چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو گھر کا بچوں کا علاج نہیں ہوتا نہیں، آپ کہتے ہیں کہ علماء ہند کے شاندار ماضی خریدو اور فلانی کتاب خریدو۔ ہمارا بجٹ ایسا نہیں ہے، میں جانتا ہوں اس کو۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اصحاب خیر کو متوجہ کر کے اچھی کتابیں خرید کر ہم علماء تک پہنچائیں، اور پہنچا کر بیٹھے نہ رہیں، پھر معلومات حاصل کریں۔ میں نے 2-4 عالموں کو کچھ کتابیں دی اور 1 مہینے کے بعد پوچھا کہ بھائی وہ کتاب میں نے آپ کو دی تھی تو آپ نے اس کو پڑھی؟ تو اس نے کہا کہ ابھی موقع نہیں آیا۔ مہینے کے بعد، 1 مہینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ابھی موقع نہیں آیا۔
تو یہ لوگ کام نہیں کر سکتے. مہینے کے بعد بھی اگر آپ کوئی کتاب نہیں پڑھ پاتے تو آپ کیسے دنیا میں کام کریں گے؟ صاحب فکر علماء کی ضرورت ہے کہ جو حالات کو ان کتابوں کو پڑھ کر سمجھیں، اپنے اسلاف کی تاریخ سے واقف ہوں. اس وقت کیا چل رہا ہے، موجودہ زمانے کی کیا تحریکات ہیں، اور یہ تحریکات میں ناکامیاں کیوں ہوئی. اخوان کی تحریک چلی، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، 50 لاکھ نوجوان اخوان کی تحریک میں شامل ہوئے. 50 لاکھ. انگریزوں نے کس طرح اس کو تباہ برباد کیا. اتنی طاقت بڑھ گئی تھی کہ پورے عرب ممالک میں ان کی قوت بڑھی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑی طاقت بڑھ رہی ہے. تب انہوں نے پھر کوشش کی اندرونی طور پر اور ان کو اتنا بدنام کیا. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تو ایک میں نے خود پڑھا کتاب میں، ایک انگریز نے ایسا لکھا، دیکھو ایک انگریز کی شہادت، کہ سید احمد شہید کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے ہمارے ہتھیاروں نے وہ کام نہیں کیے جو ہماری کتابوں نے کام کیا. انہوں نے کچھ مولویوں کو خریدا اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کتابیں لکھوائی، یہ تو وہابی ہیں، یہ تو ایسے ہیں، اور پٹھانوں کو سید احمد شہید کے خلاف کر دیا. ہتھیار نہیں استعمال کیا انگریزوں نے. پورے اس علاقے میں ان کے خلاف ایک فضا پیدا کی. جب عرب ممالک میں کتاب چھپی دیوبندیہ عقائدہا، تو میں نے پڑھا بڑی خطرناک کتاب علماء دیوبند کے خلاف، بہت ہی خطرناک کتاب کہ دیوبندی ایسے خراب ہیں، یہ ہے وہ. میں سوچنے لگا کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت میں یہ دیوبندی کتاب چھپ رہی ہے اور وہی دبئی سے چھپ رہی. میں نے وہاں شہید صاحب کو لکھا، مولانا ارشد صاحب کو لکھا، بھائی یہ کتاب چھپ رہی ہے دیوبند کے بارے میں، ذرا دیکھو اس کا کوئی جواب تیار کرو کہ دیوبند ہے کیا، یہ کیا ہے اصل میں. ان کو خطرہ ہے صرف اس وقت موجودہ دور میں علماء دیوبند. یہ میں آپ کو بتاؤں، میں وہاں ٹورنٹو میں ایک پیپر پڑھ رہا تھا اردو کا، اس میں ایک رپورٹ میں نے پڑھی کہ ایک پارٹی ہوتی ہے جو تھنکنگ پارٹی کہلاتی ہے امریکہ میں، جو صدر امریکہ کو مشورہ دیتی ہے. اس نے صدر امریکہ کے سامنے ایک رپورٹ پیش کی، اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے پاکستان سے تو دیوبندی خیال کے جو 2000 مدرسے ہیں ان کو کسی صورت سے بھی بند کروایا جائے، اور ان کو جہاں سے امداد ملتی ہے وہ بند کروانے کی کوشش کی جائے. ایک خود ہی رپورٹ، اس کا اردو ترجمہ وہ اخبار میں آیا. وہ ٹورنٹو کی بات کر رہا ہوں. میں پڑھ رہا ہوں یا اللہ، امریکہ کے اندر یہ مشورے ہو رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے بعد. ہاں اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جو دیوبندی مدرسے چل رہے ہیں پاکستان میں، ان کا اصل مرکز دیوبند ہندوستان میں ہے، اس پر نظر رکھی جائے. تو میں نے اس کی فوٹو کاپی کروائی تھی، اس جمعیت کے دفتر میں بھیجا مولانا محمود صاحب کو، اور مولانا محبوب الرحمان صاحب تھے اس زمانے میں، اللہ ان کی غریب رحمت کرے. اور میں نے ایک مصرع صرف لکھ دیا تھا اوپر، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. کہاں کہاں مشورے ہو رہے ہیں، کہاں کہاں مشورے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے دیوبند کو ختم. یہ جو کتاب چھپی ہے میرے بھائیوں، وہ اسی کی کڑی ہے کہ علماء دیوبند کو اتنا بدنام کیا جائے، اتنا بدنام کیا جائے کہ لوگ دیوبند سے اور دیوبندی علماء سے کٹ جائیں. وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے مقابل میں اگر کوئی ڈٹنے والی قوم ہے یا تحریک ہے تو یہ جو دیوبند سے تعلق رکھنے والے. حضرت نانوتوی نے جس نسل کو تیار کیا ہے یہی کھڑے رہیں گے. یہ بات سمجھ رہے ہیں یہ لوگ، ہم سے زیادہ یہ لوگ بات سمجھ رہے ہیں. اسی لیے جب پاکستان میں اس کا اعلان ہوا کہ بھائی کوشش یہ کی جائے کہ ان کو جہاں سے پیسے ملتے ہیں وہ بند کر دیا. آج امریکہ میں یہ حال ہے کہ کوئی چندے کے لیے جاتا ہے اور کہا کہ آپ چیک لکھ کر دیجیے، وہ نہیں دیتے. بھائی ہم چیک نہیں دیتے. کیوں؟ اگر آپ نے چیک دے دیا دعوے جامعہ اسلامیہ کے نام یا فلاں، تو گورنمنٹ کہتے کہ مدرسے کو آپ نے بھیجا پیسہ، کسی مدرسے کو آپ پیسہ نہیں بھیج سکتے، ہمارا پیسہ ہے، ہم اپنا پیسہ کسی مدرسے کو نہیں بھیج سکتے. اسکول کے نام بھیج دیا، آپ کسی سوشل جماعت کے نام بھیجیے یا نقدی دے دیجیے، تو وہاں آج کل نقد دے دیتے ہیں ڈالر.
اب نقد دے دیتے ہیں، اس پر بھی مصیبتیں آتی ہیں. ہر طرح گھیر رکھا ہے کہ کسی صورت سے. لیکن وفاق المدارس کے ناظم صاحب ہیں، انہوں نے بیان دیا تھا پاکستان میں کہ ہم بالکل گھبرانے والے نہیں ہیں، آپ ہمارے سورسز بند کر دیجئے. ہم تو ان اکابرین کی نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر پڑھایا ہے. اگر یہ ہماری بڑی بڑی عمارتیں آپ نہیں چلنے دیں گے تو کوئی بات نہیں، ہم درختوں کے نیچے پڑھیں گے. یہ عزم ہے اصل میں. یہ عزم ہمیں پیدا کرنا ہے ہمارے بچوں میں. اصل کام یہ ہے. اصل میں ہم ایک طرح سبق پڑھا دیں تو ہمارا منصبی فرض ہے جو سبق ہم کو ثبوت کیا گیا ہے، لیکن ہم فکر بنائیں ہم کیسے لوگوں کو ہم تیار کر رہے ہیں. اس لیے اور اچھا مولانا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر قسم کی اچھی کتاب کا نام مجھے ہی معلوم ہو. آپ کو معلوم ہو سکتا ہے، آپ کو معلوم ہو. اگر آپ کو کوئی نئی کتاب معلوم ہو گئی، آپ نے میرے پاس بھیجی کہ مولانا ایک نئی کتاب آئی ہے، بہت عمدہ ہے، اس میں بہت اچھے افکار ہیں، بہت اچھی طرح لکھی گئی، فوراً میں منگواؤں گا اور میں اپنے حلقے میں اس کو تقسیم کروں گا. اس کو کہتے ہیں مبادلۃ الثقافہ. معلومات کو ایک دوسرے تک پہنچانا، ایکسچینج آف نالج انگلش میں کہتے ہیں. ایکسچینج آف نالج کہ جو چیز آپ کو خبر ہے آپ دوسروں تک اسے پہنچانے کی کوشش کریں، لے کر بیٹھے نہ رہیں، ساتھ نہ بٹھا رکھیں. کتابیں بھیجی، ذرا دیکھیے اور کتب خانہ میں داخل کر. ایک مولانا کو میں نے پوچھا کیونکہ مجھے تجربے ہو رہے ہیں، میں تو آج کئی 1.5-2 سال سے کتابیں بھیج رہا ہوں. ایک مدرس کو میں نے پوچھا کہ فلانی کتاب میں نے آپ کے مدرسے میں بھیجی تھی، آپ نے اس کو پڑھا؟ ہمارے ضلع کے ہمیں نہیں معلوم مولانا، ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کتاب ہمارے مدرسے میں آئی ہے کہ نہیں آئی. تو میں نے محترم صاحب کو خط لکھا کہ حضرت میں نے فلانی کتاب بھیجی تھی، آپ نے مدرس کو نہیں بتائی کہ مولانا نے یہ کتاب بھیجی ہے، اس کو ذرا پڑھو. تو کہا کہ مدرس کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ آ کر ہمیں یہ معلوم کریں کہ نئی کون سی کتاب آئی ہے، یہ سارا کام محترم ہی کو کرنا ہے. انہوں نے ایسا جواب دیا. لو اب اس کا کیا جواب ہے؟ محترم یہ کہتا ہے کہ مدرس کا یہ فرض نہیں ہے. پھر میں نے ایک اور بات چلائی کہ میں مدینہ منورہ گیا جامعہ اسلامیہ میں، تو جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی ہے، اس کے کتب خانے میں داخل ہوا تو آگے اتنا بڑا ہال ہے جیسے لابی ہے نا، وہاں بہت بڑے ایسے گلاس رکھے ہوئے ہیں بہت لمبے چوڑے، اور اس کے اوپر لکھا ہے الکتب الجدیدہ. تو وہ کیا ہے کہ جامعہ اسلامیہ میں جو نئی کتابیں مصر سے، شام سے، دوسرے علاقوں سے آتی ہے، ہر مہینے میں آتی ہے، وہاں تو عرب ممالک، تو وہ لوگ کتابیں اس میں رکھتے ہیں. تو جو استاذ کتب خانے میں جائے گا وہ دیکھے گا کہ یہ نئی کتاب آئی. اب مجھے تفسیر کا ذوق ہے تو پھر میں دیکھوں گا کہ تفسیر پر یہ نئی کتاب آئی. مجھے حدیث شریف کا ذوق ہے تو میں دیکھوں گا کہ حدیث شریف کے بارے میں یہ نئی کتاب آئی ہے. جیسے ابھی مولانا سلمان صاحب ندوی نے الجرح والتعدیل پر 4 جلدوں میں کتاب چھاپی ہے، الفاظ الجرح والتعدیل. ہمارے بہت سے مولوی لوگوں کو خبر نہیں ہوگی کہ الفاظ الجرح والتعدیل پر مستقل انہوں نے کتاب شائع کی ہے. مشکات کی شرح پر انہوں نے 4-5 جلدیں شائع کی ہیں. تو کتاب کا نام معلوم ہو تو وہ منگوائیں گے نا. تو اب یہ ہے کہ اگر مہارت نے 1 مہینے تک وہ کتابیں وہ اس میں کیش میں رہتی ہے تاکہ آنے جانے والے مدرسین نئی کتابوں سے واقف ہو جائیں. پھر 1 مہینے کے بعد وہ کتاب وہاں سے لے کر کتب خانے میں داخل کر دی جاتی ہے تاکہ مدرس کو ضرورت ہو تو پھر اندراج کر کے وہ کتاب لے جائے. لیکن پہلے مدرسین کو واقف کریں کہ ہماری لائبریری میں اس مہینے میں یہ نئی کتاب آئی ہے. اگر میں نے کتاب منگوائی اور میں نے مدرسین کو واقف ہی نہیں کیا تو 1 سال کے بعد بھی ان کو پتہ نہیں چلتا. بعض مرتبہ ان کے فن کی کتاب ہوتی ہے جو پڑھا رہے ہیں تو بھی ان کو پتہ نہیں. یہ میرے تجربات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بہت عجیب و غریب حالت ہے. اچھی شروحات آتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. اس لیے میری عادت ہے کہ میں اپنے یہاں کاپدرا میں جو کتب خانہ ہے اس میں جو کتابیں آتی ہیں میں ہمارے اطراف کے مدرسوں میں فوراً اطلاع کرتا ہوں
کہ بھئی نسائی شریف کی شرح آئی ہے ذخیرۃ الاقویٰ 42 جلدوں میں، 42 جلدوں میں ذخیرۃ الاقویٰ آئی. ابھی گزشتہ ہفتے میں آئی مسلم شریف کی شرح 47 جلدوں میں، البحر السجاج بشرح مسلم ابن حجاج. کتنی جلدوں میں؟ 47. 2 جلدیں مقدمے پر ہے اور 45 جلدیں اصل مسلم شریف پر ہے. اور کیا طباعت ہے اس کی، اور کتنی بہترین کتاب ہے. 1800 ریال صرف ایک کتاب کی قیمت، 1800 ریال. اور یہ ہمارے مدرسے کے علماء کو معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ مسلم کی شرح آئی ہوئی ہے تو کم سے کم اس کی زیارت تو کریں. امام محمد بن حسن الشیبانی کی ایک کتاب آئی جو پہلے کبھی نہیں چھپی تھی اور کویت والوں نے اس کو چھاپا. تو جب ہم کویت گئے تو وہ کتاب میں وہاں سے لے آیا. تو مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پتر آیا جو میں نے کہا حضرت امام شیبانی کی کتاب آئی ہے. تو جب انہوں نے دیکھا تو حضرت نے اس کو ایسا سر پر رکھا. مولانا شیر علی صاحب نے اس کتاب کو سر پر رکھا اور یہ کہا کہ مولانا زندگی بھر اس کا نام پڑھتے رہے امام محمد بن شیبانی کی کتاب کو، لیکن دیکھنے کا موقع نہیں ہوا. یہ آج پہلی مرتبہ اس کتاب کی زیارت کر رہے ہیں. تو ایسی کتابیں جو پہلے کبھی نہیں چھپی وہ آج چھپ رہی ہے. مصر میں چھپ رہی ہے، کویت میں چھپ رہی ہے، اور صاحب قطر میں چھپ رہی ہے. بڑی بڑی کتابیں چھپ رہی قطر میں، کویت میں. ابھی علماء ہند کے فتاوی چھپ رہے ہیں بمبئی میں. کئی کتنے فتاوی سب کو دیکھ کر ایک مجموعہ تیار کر. تو میں نے خط لکھا عبد الواحد صاحب کو کہ بھئی یہ کتاب ہمیں بھیجو، 3 جلدیں چھپی ہے. تو انہوں نے کہا یہ کتابیں مدارس والوں کو یہ لوگ مفت دینا چاہتے ہیں، لیکن ہر مدرسے کے پیٹ پر خط جانا چاہیے. ہر مدرسے والے اپنے پیٹ پر لکھیں کہ بھئی آپ یہ کتاب. تو بھئی ایک اچھی چیز ہے. کیونکہ جب مدینہ منورہ گئے تو وہاں مولانا عاشق علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، میرٹھ ہی نہیں بلند شہری، ان کے صاحبزادے ڈاکٹر ہیں، وہ یہ کام کر رہے تھے کہ جتنے فتاوی چھپے ہیں اس کو سامنے رکھ کر ایک انتخاب کر رہے ہیں فتاوی کا، تاکہ سارے فتوے الگ دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. یہ معلوم ہو جائے کہ اس فتوے پر فلانے نے بھی یہ لکھا ہے. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بہت لمبا چوڑا کام ہے جی. اور پروفیسر اکرم ندوی صاحب جو ہیں لندن میں، مجھ سے کہنے لگے کہ میں اور محدثات عورتیں کون سی گزرے ہیں جنہوں نے حدیثیں پڑھائی ہیں. المحدثات من النساء، اس کی 40 جلدیں تیار ہو گئی. اب اس کو چھاپے کون، یہ سوال ہے. 40 جلدیں تیار کر رہے ہیں پروفیسر اکرم ندوی. آپ اگر اس کو دیکھیں گے راستے میں تو ایسا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ اتنا بڑا کام کرنے والا آدمی. بالکل سیدھا ساتھ میں دیہاتی آدمی معلوم ہوتا ہے اکرم ندوی، لیکن بڑا کام ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ. تو ہمارے علماء کو کتابوں سے واقف ہونا چاہیے کہ کہاں کیا چھپ رہا ہے اور ہمارے کتب خانوں میں ہمیں کیا چیز لانی ہے، اور یہ ہمارے علماء کو بتانی ہے اور پھر طلباء کو نوٹ کرانی ہے. پروفیسر حضرات یہ کرتے ہیں اسکولوں میں کہ ایک مضمون پر تھوڑا سا لیکچر دیتے ہیں اور پھر اس کے مراجع بتاتے ہیں کہ آپ حضرات زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس مضمون کو فلانی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. مراجع کی کتاب لکھوائی جاتی ہے باقاعدہ یونیورسٹیوں میں. ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے. ہمارے یہاں وہ ہے جو گجراتی کے اندر ایک مسل مشہور ہے کہ دھرو نہیں بٹلا ہوا نا ماچنا کھبڑا ہوا نا، ماچنا کھبڑا ہوا نا دھرو، یعنی یہ نہیں بتلائیے کہ یہ بات میں نے کہاں سے لی. ہم دیوبند میں تھے سر، مولانا حسن صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، سید حسن، ان کے سبق میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کی ایک عادت تھی کہ بھائی دیکھو متوجہ ہو جاؤ، میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو آپ کو کسی شرح میں نظر نہیں آئے گی، طلبا کو متوجہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے ایسے بہت زوردار الفاظ میں کہا کہ ایک طاہر نے کہا حضرت یہ میرے خط کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے. چپ بیٹھ، تجھے کس نے کہا بولنے کا؟ ایک اسلوب ہے طلبا کو ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میں ایک ایسی بات آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی تاکہ طلبا متوجہ ہو جائے.
تو میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کو اس وقت جمع کیا ہے اور آپ کا بہت وقت قیمتی ہے کہ سمجھتا ہوں آپ سبق چھوڑ کر آئے ہیں، لیکن آپ ہمارے درد کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو مدد اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس جو لسٹ دی گئی ہے اس میں مدرسے زیادہ ہیں تو آپ کسی اور کو کام شروع کریں، لیکن آپ یہاں ربط رکھیں۔ یہاں ہم ایک دفتر بنائیں گے، مولانا یہاں پر ایک کمرہ طے کریں جس میں آپ کے معاون ہیں 2-3، ان کے پاس وہ معلومات آتی رہے تاکہ پورے گجرات کے مدرسے مربوط ہو جائیں۔ جتنے ہمارے گجرات کے مدرسے ہیں، میں نے گنتی کی تقریباً 60 مدرسے ہیں، 60 مدرسے میں اگر 3 عالم برابر پڑھنے والے بن جائیں 60 میں 180 ہو جائیں۔ 180 آدمی کی ذہن سازی ہم کریں، لیکن یہ پڑھنے والے بن جائیں اور وہ تبادلہ خیالات کریں کہ بھئی ہم اس سلسلے میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہم فلاں عالم کو اپنے یہاں بلانا چاہتے ہیں، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ ہمارے ساجد صاحب آج آئے ہیں، ساجد نام ہے، یہ الگ الگ پروگرام چلاتے ہیں اسکولوں کا، بہت اچھے پروگرام چلاتے ہیں، اسکول مینجمنٹ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو کیسا ہونا چاہیے، اور اقتصادیات پر ہماری معلومات کیا ہونی چاہیے، بہت اچھی معلومات انہوں نے اپنے کمپیوٹر میں رکھے۔ تو ہمیں ذرا اپنے دماغوں کے دریچوں کو کھول کر ایسے لوگوں کو بھی مدرسوں میں بلا کر معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ اصل میں ہم بہت اپنے آپ کو ہم نے محدود کر رکھا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو تم نے بہت چھوٹے حلقے میں گھیر رکھا ہے، ذرا باہر بھی دیکھو، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ہم لوگ باہر نہیں دیکھ رہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ باہر کے حالات سے ہم واقف ہوں۔ یونیورسٹی میں کیسے، وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے مولانا حضرت مولانا سفیان صاحب جانتے ہیں، ان سے واقف ہو گئے ہیں، ڈاکٹر محمود چاندیا، آپ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں بری میں عالم بنا، دارالعلوم بری مولانا یوسف صاحب کے مدرسے میں، تو کہا میری محدود معلومات تھی، پھر میں یونیورسٹی میں داخل ہوا، مانچسٹر یونیورسٹی، وہاں گیا تو میرا ذہن کھل گیا کہ ارے یونیورسٹی کے پروفیسر کس طرح ایک سبجیکٹ پر کام کرتے ہیں، وہ اوپر کی بات نہیں، وہ گہرائی کے ساتھ ایک سبجیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں تو ہر جگہ سے جو اچھی چیز ہے وہ لانی چاہیے، خذ ما صفا دع ما سدید، جو اچھی چیز ہے اسے لو، جو خراب چیز ہے اسے پھینک دو۔ بہت سے ہمارے علماء ایسے ہیں کہ نام دیکھ کر کہتے ہیں، اب مجھے ایک ساتھ کہنے لگے کہ ساتھ ایک قرضداری کی کتابیں نہیں پڑھنے کی، کیوں نہیں پڑھنے کی بھائی؟ کہیں تو ذرا بہت آزاد خیالات ہیں، یہ سب قرضداری، ارے بھائی ساری کتابیں اس کی پھینک دینے کے قابل ہے؟ قرضداری صاحب فکر آدمی ہے، اگر آپ کو کسی چیز میں ایسا احساس ہو کہ یہ ہمارے علماء کی رائے کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دو، کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کی رائے کو قبول کریں، لیکن وہ صاحب فکر ہے۔ ابھی 2 سال پہلے میں جب گیا تھا قطر تو ان کے پاس بیٹھا تو انہوں نے ایک جملہ کہا، مجھے کہا یا شیخ فرد ذو ہمہ یحیی الامہ، فرد ذو ہمہ یحیی الامہ، ایک با ہمت انسان کھڑا ہو جائے تو پوری امت کو زندہ کر سکتا ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں، آپ حضرات سے ہم یہ درخواست کرنے کے لیے آپ کی ہمت دی ہے کہ ایسے افراد تیار کرو جو پوری امت کو زندہ کر دیں، جو فکر لے کر چلیں۔ دنیا تو مولانا ملنے والی ہے، وہ ملے گی، تو کہیں جانے والی نہیں ہے، لیکن ہمارے دلوں میں یہ تڑپ، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سال پہلے دارالعلوم دیوبند میں تقریر فرمائی تھی، اس میں ایک شعر پڑھا تھا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں وہ اضطراب نہیں، جو اضطراب، جو دل کی تڑپ ہونی چاہیے وہ تڑپ ہمارے اندر ختم ہو گئی ہے، اور یہ تڑپ ہم ہی پیدا کر سکتے ہیں اپنے بچوں میں۔ گھڑی گھڑی دے چھٹی جب ہوتی تھی فلاح تعلیم میں تو میں طلباء کو، بعض ذہین طلباء کو بلاتا تھا، عربی چہارم کے، پنجم کے، ان کو کرنا، بھائی دیکھو کل سے چھٹی ہو رہی، ہاں جاؤ کتب خانے میں احمد امین کی ضوامع الاسرار لے کر آؤ،
فلانی کتاب لے کر آؤ، فلانی کتاب لے کر، ہر ایک کو الگ الگ ہے۔ اور ان کو بتاتا تھا کہ جب آپ گھر جائیں تو آپ ایک چیپٹر پر اردو میں ترجمہ کر کے لا کر شوال میں مجھے بتائیں تو پھر آپ کا داخلہ ہوگا۔ القلیلہ و دمنہ کا باب الاصل والصور، میں نے کہا اس کا ترجمہ کر کے لاؤ۔ منشا کیا کہ اس بہانے سے یہ چھٹی کے دنوں میں کتاب کے ساتھ کچھ نہ کچھ منسلک رہیں گے۔ کچھ بچے گاؤں میں پڑھ کر آئے کاپدرا میں نے ان کو بلایا اور میں نے مولانا محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں صاحب کے پاس جن کا انتقال ہو گیا شہید، ان کی کتاب ہے الاسلام الممتحن، بہت جاندار عربی کے مضامین ہیں۔ الاسلام میں نے اس عربی چہاروں کے طالب کو وہ کتاب دی، میں نے کہا بھائی آؤ لیجیے اس کو پڑھو میرے سامنے پڑھو۔ تو 5 طالب کو میں نے بلایا تھا، تو 5 میں سے ایک باقی رہا اور 4 دوسرے دن نہیں آئے۔ وہ یہ سمجھتے کہ ہم ان کے سامنے پڑھیں گے تو ہماری غلطی نکلے گی۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس کوئی چھڑی تو ہے نہیں کہ آپ کی پٹائی ہوگی، آپ کی غلطی ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہ عبادت غلط پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایک جمع رہا، ایک علم جمع رہا برابر، اور وہ میرے سامنے پڑھتا رہا۔ جب اس نے 3-4 مضمون پڑھ لیے پھر میں نے وہ کتاب اس کو دے دی، میں نے کہا گھر لے جاؤ اور اس کا ترجمہ کر کے جب چھٹی پوری ہو جائے تو ترک سر میں مولانا حبیب الرحمان صاحب جو ادیب صاحب ہیں ان کو جا کر بتاؤ کہ حضرت میں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ صلاحیتیں اجاگر کریں، طلباء کی صلاحیتیں اجاگر کریں، ان کو بتائیں کہ یہ کتاب ہے اس کو پڑھو، اور پھر پڑھا کہ نہیں پڑھا اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ جب وہ چھٹی کے بعد آ جائے تو پوچھیں۔ وہ ابھی مولانا نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ کیا ہے کہ کوئی کتاب ہم دیتے ہیں پھر طلبا سے کہیں گے کہ اس کا خلاصہ اپنی کاپی میں لکھو، پوری کتاب جو کتاب آپ نے پڑھی کیا خلاصہ ہو وہ لکھ کر ہم کو بتاؤ، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ نے کتاب میں سے کیا خلاصہ کیا، تاکہ ان کی ذہن سازی ہو۔ ہم لوگ ذہن سازی نہیں کر رہے اور اس کی وجہ سے ہمارا اچھا سرمایہ طلبا کا ضائع جا رہا ہے۔ اور کتنے طلبا آ رہے ہیں مولانا، کتنے طلبا آ رہے ہیں، کسی مدرسے میں 40 فارغ ہو رہے ہیں، کسی میں 30 فارغ ہو رہے ہیں، کسی میں 15 فارغ ہو رہے ہیں۔ پورے گجرات کے مدرسوں کا آپ ٹوٹل لگائیں، اور دارالعلوم دیوبند میں تو پوچھنا ہی 350 دورے میں ہیں، یا اس کے کتنے حضرت 1000 دورے میں، آپ بتائیے 1000 دائرے میں اس وقت دورے میں، اور وہ دوسرا دارالعلوم ہے اس میں شاید 1300 ہیں، وہاں 1300 ہیں، اور مولانا کے مدرسے میں 1000، 2300 لڑکے دورے میں ہیں۔ اب اس میں ہمیں تلاش کرنا ہے کہ اس میں ہیں کتنے ہمارے جوہر جن سے ہم امت کا کام لے سکتے ہیں، ان کے پیچھے پڑیں، ان کو دیکھیں اس میں کیا صلاحیت، ہر ایک کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، وہ صلاحیت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے چھوڑ دیا ان کو کہ تو پڑھتے ہوں جاؤ، آپ نے تقریر کی وہ سن کر چلے گئے، کیا فائدہ؟ لیکن آپ دیکھیں کہ بھائی آپ کی تقریروں کا کیا اثر ہوا اور ان میں کیا صلاحیت بن رہی ہے، یہ کیسی عبارت پڑھ رہے ہیں، ان کو کتنی معلومات ہیں نئی کتاب کی، کچھ نہیں۔ تو میں تو یہ درد دل آپ کو سنانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ ذرا اس کی فکر کریں۔ اگر آپ فکر کریں گے اللہ کے یہاں آپ معذور ہوں گے۔ امت کو اس کی ضرورت ہے، امت اسلامیہ اس وقت اس کی محتاج ہے کہ آپ پوری فکر مندی کے ساتھ طلبا کو تیار کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم پوچھے جائیں گے۔ مولانا علی میاں صاحب نے ازہر میں شیخ الازہر کو ایک رپورٹ لکھ کر دی تھی 1950 میں۔ جب گئے تو مولانا نے دیکھا کہ ازہر کی حالت بہت خراب ہے۔ مولانا کو بہت افسوس ہوا کہ عالم اسلام کی اتنی بڑی یونیورسٹی اور طلبا بے شعور، بالکل اسلام کی کوئی فکر نہیں، آزاد رہن سہن بھی ایسا کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ مسلمان طلبا ہیں ازہر کے۔ حضرت کو بہت درد ہوا تو انہوں نے شیخ الازہر کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کیا، مولانا سید ابو الحسن علی نے،
تو انہوں نے کہا کہ ابوالحسن آپ جو مجھ سے بات کر رہے ہیں آپ مجھے رپورٹ تیار کر کے دیجیے تاکہ میں اپنی کمیٹی کے سامنے اس کو پیش کروں. تو مولانا علی میاں صاحب نے رات بھر بیٹھ کر رپورٹ تیار کی کہ میں ازہر کے طلباء کو کس طرح تیار کرنا چاہیے. رات بھر حضرت بیٹھے اور عربی میں ایک رپورٹ تیار کی. اور وکیل الازہر جو ہوتا ہے الازہر کے جو ریکٹر ہوتے ہیں اس کا جو وکیل ہوتا ہے اس کے دفتر میں حضرت نے دی. اس سے جب پہلے مولانا کی رپورٹ پڑھی تو مولانا کی عربی سے متاثر ہوا اور انہوں نے کہا کہ شیخ ابوالحسن این تعلمت اللغة العربیہ فی ای بلاد عربی، آپ نے کون سے عرب ممالک میں؟ انہوں نے کہا کہ انا ما خرجت من الهند الا هذه المرة، میں تو یہ پہلی مرتبہ ہندوستان سے باہر نکلا ہوں. انہوں نے کہا نہیں تمہاری زبان تو خالص عربوں کی طرح کی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میرے بعد اساتذہ عرب تھے، مراکشی تھے اور دوسرے ان کے اساتذہ تھے اور سید صاحب نے ان پر محنت کی تھی، سید سلیمان نذیر. تو ان کا ذوق عربی کا بنا تھا، ان اساتذہ نے ان کا ذوق بنایا تھا محنت کر کے. تو باہر وہ بہت متاثر ہوئے. اس میں ایک جملہ لکھا تھا وہ میں ہمیشہ سنانا چاہتا ہوں. مولانا نے لکھا اظہر والوں کو کہ قوم نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے لا کر ڈالا ہے. لقد القى القوم اثلاث كبدهم امامكم وانتم مسؤولون عنهم يوم القيامه امام الله. قوم نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے لا کر رکھا ہے، قیامت کے دن تم ان کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. یہ جملہ مجھے اتنا میری طبیعت پر اثر کیا. میں بار بار مدرسوں میں سناتا ہوں کہ دیکھو یہ طلباء جو ہمارے پاس آئے ہیں یہ قوم کے جگر کے ٹکڑے ہیں. قوم نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ہمارے سامنے لا کر رکھا ہے. اگر ہم نے ان کا فکر نہیں بنایا، ان کے دل میں اسلام کا درد نہیں پیدا کیا تو ہم ناکام ہو گئے. سبق پڑھا دینے سے کام نہیں چلتا، سند دے دینے سے کام نہیں چلتا. ہمیں ضرورت ہے صاحب فکر طلباء کو پیدا کرنے جو اپنے آپ کو قربان کرے. اور مولانا ان لوگوں نے تو دنیا کو خیرات کہہ دیا تھا. حضرت نانوتوی کو دیکھو سیدھے سادے کپڑے لنگی پہنتے تھے، ایک لال رومال. میں نے سنا، میں نے تو نہیں دیکھا حضرت نانوتوی کے لیے ان کے حالات پڑے کہ ایک رومال ایسا ڈالتے تھے اور کبھی جاتے تھے تو لوگ پہچان بھی نہیں سکتے تھے کہ امام نانوتوی ہیں. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان نہیں پاتے تھے. مولانا معین الدین اجمیری گئے اجمیر سے تو ٹانگے والے سے کہا کہ بھائی کسی مولانا کے یہاں لے جاؤ. کیا کہا کسی بڑے مولانا کے یہاں لے جاؤں آپ کو. حضرت شیخ الہند کو بڑے مولانا دیوبند والے کہا کرتے تھے، کہاں بڑے مولانا کے یہاں. کیونکہ گرمی کا زمانہ تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بنیان پہنے ہوئے تھے اور لنگی باندھے ہوئی تھی. دروازہ کھٹکھٹا، کہا کہ کوئی مولانا مہمان آئے ہیں. وہ تو شیروانی ویروانی پہنے کے مولانا معین الدین صاحب اجمیر والے، ان کی ایک دبدبا تھا. تو حضرت شیخ الہند باہر تشریف لائے اور کہا تشریف لائے حضرت، اور ان کا بستر حضرت شیخ الہند نے اٹھایا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا اجمیری کا بستر اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے گئے. مولانا اجمیری یہ سمجھے کہ یہ مولانا جو بڑے مولانا ہے محمود الحسن، یہ ان کا کوئی خادم عظیم ہے. تو جب اندر گئے تو کہا بھائی مولانا کو اطلاع کرو کہ اجمیر سے معین الدین آیا ہوا ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. کہ حضرت آپ تشریف رکھیں، گرمی بہت ہے، اطلاع ہو جائے گی. اور پنکھا جھولنے لگے. پھر ٹھنڈا گلاس لے آئے شربت کا. تو وہ ناراض ہوئے، ارے بھائی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا کو اطلاع کرو، تم کبھی پنکھا جھولتے ہو کبھی شربت لاتے ہو اور مولانا کو اطلاع نہیں کر رہے. کہا کہ بڑے مولانا تو یہاں کوئی نہیں ہے، محمود الحسن کا ایک شخص جو نئے ہوں یہاں رہتا ہے. ایک شخص ہے جس کا نام محمود الحسن ہے. اللہ کا آبا ہے. مسئلہ ہے یہ حضرت نانوتوی کی پروردہ ہے. یہ حضرت نانوتوی کی پروردہ. اور میں نے سنا کہ حضرت نانوتوی کے انتقال کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت نانوتوی کے گھر تشریف لے گئے اور آواز دی، اماں جی حضرت کی جوتیاں ذرا باہر بھیج دیں. حضرت نانوتوی کے گھر میں سے معلوم نہیں کیوں مانگ رہے ہیں.
یوں پردے سے نیچے سے جوتیاں بھیجی، حضرت نانوتوی کی جوتیاں شیخ الہند نے اپنے سر پر رکھی، میرے استاذ کی جوتی ہے۔ انتقال کے بعد ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری جوتی سیدھی کرتے ہیں، جب درسگاہ سے نکلتے ہیں دوڑتے جلدی جلدی، لیکن جب ہم نہیں ہوتے تو پھر ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، خلاف مولوی یونیورسٹی کیا ہو کرتا ہے۔ اور یہ انتقال کے بعد ان کی جوتیوں کو اپنے سر پر رکھتے ہیں، تب جا کر شیخ الہند نے نانوتوی نے شیخ الہند کو بنایا، مولانا احمد حسن امروہی کو بنایا، چند آدمیوں کو بنایا ہندوستان میں چھوڑ دیا، اور پھر شیخ الہند نے بنایا، حسین احمد مدنی بنائے، شبیر احمد عثمانی بنائے، انور شاہ کشمیری بنائے، کیسے کیسے لوگ تیار کیے حضرت شیخ الہند، اور سادہ مزاج کے آدمی، کھدڑ کا کپڑا پہنتے ہیں، سادہ کھانا کھاتے ہیں، کوئی بڑی تنخواہ نہیں، کچھ نہیں۔ یہ ہمارے لیے اسلاف کے نمونے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے اور ہم اس کو، یہ کاغذات سب کو پہنچے ہیں۔ میں اب آپ کے تاثرات جاننا چاہتا ہوں، آپ میں سے کوئی حضرات کوئی رائے دینا چاہے، اس لیے کہ اس دن موقع نہیں ملا تھا، اس دن جمع ہوئے تھے تو یہ بات مجھے معلوم کرنی چاہیے تھی کہ یہ تو میرے اپنے خیالات ہیں، یہ جو بات میں پیش کر رہا ہوں یہ تو میری سوچ ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اپنی سوچ میں غلط ہوں۔ آپ حضرات کے نزدیک کیا علاج ہو سکتا ہے اس جمود کا، اس تعطل کا جو ذہنی اعتبار سے؟ یہ آپ مجھے چاہے ابھی کہیں چاہے آپ مجھے لکھ کر بھیجیں، یہ جو دفتر بنے گا مولانا کے ہیں وہاں اپنی رائے سے واقف کریں کہ ہماری رائے میں یہ کام کر رہے ہیں، ہماری رائے میں یہ ہے، یہ کتاب پہنچانی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سی کتابوں کے نام آپ کو معلوم ہے جو ہمیں نہیں معلوم ہے، آپ یہاں بھیجیں، ہم کوشش کریں گے کہ حلقے میں پہنچائیں، 12 حلقے میں، ہم اس سے زیادہ کی ذمہ داری نہیں لیتے، پھر ہر حلقے والا اپنے حلقے کے مدارس تک پہنچانے کی وہ محنت کرے، اتنی تھوڑی سی تکلیف تو کرنی پڑے گی، تو اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اب جیسے کہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حکیم الاسلام کے والد صاحب، ان کی سوانح حیات چھپی بہت اچھی عمدہ قسم میں، پھر حضرت حکیم الاسلام کی سوانح حیات 2 جلدوں میں، ہمارے کتنے مدرسے والوں کو خبر ہے کہ حکیم الاسلام کی سوانح حیات 2 جلدوں میں چھپی ہے۔ 57 سال تک جس شخص نے دارالعلوم دیوبند کی قیادت کی، معمولی بات ہے، اتنے عظیم دارالعلوم کو پوری دنیا میں روشناس کرایا ہے دارالعلوم کو مولانا طیب صاحب، ہم ان کی سوانح سے مکمل طور پر واقف نہیں ہیں۔ اللہ نے کیا ان کو خوبیاں دی تھی، وہ کسی بات کو 15 منٹ میں ختم کرنا چاہتے تھے تو 15 منٹ میں ختم کر دیتے، اور وہ کسی بات کو پھیلانا چاہتے تھے تو 2.5 گھنٹے میں بیان کرتے تھے، اس لیے کہ ہم تو ان کے سب کے جلسوں میں رہے گجرات، اور تحمل اور بردباری کا یہ حال تھا حضرت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ انتہائی اختلافات کے زمانے میں جب دارالعلوم کا قضیہ چلا، ہم نے ان کو سالانہ جلسے کے لیے بلایا تو میں نے تو ایک سرکولر اساتذہ کو بھیج دیا کہ بھائی حضرت تشریف لا رہے ہیں تو دارالعلوم کے قضیے کے بارے میں حضرت کے سامنے کوئی بات نہیں کی جائے تاکہ حضرت کو تکلیف نہ ہو۔ ایک سرکولر گھمایا میں نے اساتذہ، کیونکہ اساتذہ 2 قسم کے تھے، کچھ اس خیال کے بھی تھے کچھ اس خیال کے، تو ہم نے ان کو پہلے سے کہا کہ حضرت حکیم الاسلام کے سامنے اس جھگڑے کے بارے میں کچھ نہ کہا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید حضرت کچھ نہ کوئی بات فرمائیں گے۔ میں ترکیسر میں ساتھ رہا، پھر وہاں سے ڈابل گئے، دمن گئے، 4 دن میں حضرت کے ساتھ سفر میں رہا، ایک لفظ بھی اس قضیے کے بارے میں حضرت نے نہیں کہا۔ وہی حضرت کے جو مزاج تھا، حکمت کی باتیں یہ جیسا عام طور پر حضرت حکیم الاسلام مجلس میں بیٹھتے تھے اور جس طرح کی بات، اور میں حیران تھا کہ اللہ اس آدمی کا کیسا جگر ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو رہا ہے ان کی طبیعت کے خلاف لیکن وہ ایک لفظ بھی نہیں کہتے تھے۔ اتنا بڑا جگر ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔
ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ بھیجیں گے. مولانا نے تو کافی نسخے میرے پاس بھیجے تھے، میں نے مدرسوں میں دوسری جگہ بھیج دیے تھے یا اپنے اطراف کے. تو انشاءاللہ آپ حضرات یہ منگوا لیجیے تاکہ پڑھے تو صحیح کہ یہ آدمی کون تھا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو گویائی عطا فرمائی تھی، کیا پڑھنے کا سلیقہ تھا. آپ حضرات کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی آدمی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مولانا ثناء اللہ مجھے کوئی پانی پلا سکتا ہے؟ www.attableek.com, the reviver of